جی آیا نو وشت کے بخیر راغلے نیا دن کے ساتھ میں ہوں سید فیصل کریم. نیا ہے دن، نئی ہے صبح، نئے عزم کے ساتھ حاضر ہیں. کئی موضوعات ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، لیکن اس سے پہلے آج کی ہے اچھی بات. اور اچھی بات یہ کہ نصیحت ضرور کریں مگر شرمندہ نہ کریں، کیونکہ مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں ہوتا. ہم میں سے اکثر اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ بھی آتا ہے وہ بھی آتا ہے تو تم ایسا کر لو ویسا کر لو. پہلی بات یہ کہ کبھی بھی کسی اور کو اپنے سے کمتر نہ سمجھے، اور دوسری بات یہ کہ جو مشورہ لینا چاہ رہا ہے اس کو دیں، اور جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے اس پہ وقت ضائع کرنے کی کیا ہی ضرورت ہے. تو آج کے شو میں کیا کچھ ہے ذرا ہم آپ کو بتاتے ہیں. ہم میں سے کئی لوگ انٹرنیشنل ٹور کرتے ہیں اور بالی ہو گیا، مالدیوز ہو گیا، تھائی لینڈ ہو گیا، وہاں پہ ہمیں ایک فلوٹنگ بریک فاسٹ ملتا ہے اور ہم اس کی بڑے مزے سے تصویر لگاتے ہیں. لیکن اب یہ چیز پاکستان میں بھی ہو رہی ہے. جی پاکستان میں تھائی لینڈ والا ناشتہ اب یہ کہاں ملتا ہے، آپ کیسے جا سکتے ہیں، یہ چل کے ہم آپ کو آگے بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ آپ یہاں تک کیسے جا سکتے ہیں اور یہاں مزید کیا کچھ ہے. اس کے علاوہ آج شو میں کیا کچھ ہے. ملک بھر میں میٹرک اور انٹر کی سطح پر گریڈنگ سسٹم تبدیل ہو رہا ہے. نیا گریڈنگ سسٹم متعارف کرایا جا رہا ہے. اب یہ سسٹم کیا ہے، کیا اسٹوڈنٹس کو اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے یا پھر ان کے لیے ہونے والی ہے کچھ آسانی، آگے چل کے اس پہ ہم بات کریں گے. ایچ ایس سی چیئرمین ڈاکٹر مختار ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آج ہم شو میں ایک اور اہم موضوع پہ بات کریں گے جو کہ ہماری رسم تقریباً بن چکا ہے، تقریباً کیا بن ہی چکا ہے، جہیز. رسم سے بڑھ کے فرض ہو چکا ہے. یہ ایک ایسی چیز جس کی وجہ سے کئی لڑکیاں اپنے والدین کے گھر بیٹھی رہ جاتی ہیں. جہیز اور معاشرے پر ہم تفصیل سے بات کریں گے. اس کے علاوہ آج ہے 25 نومبر، خواتین کے خلاف تشدد کے خاتمے کا عالمی دن ہے. اس پر بھی ہم آج مکمل گفتگو کریں گے. اور اس کے علاوہ گزشتہ روز ہمارے ساتھ تیروکار ٹریڈر انسا شاہ موجود تھیں، انہوں نے کیا کچھ بتایا وہ بھی ہم بتائیں گے. بہت کچھ عجیب سا بھی ہوا ہے فٹ بال میں جہاں پہ اپسیٹس ہو رہے ہیں، لیکن جب وین یو ٹاک اباؤٹ برازیل اس نے کوئی اپسیٹ نہیں کیا، سیدھا آیا اور گروپ جی میں اس نے کہا جی آیا نو، اور اس نے تباہی پھیر دی. سربیا کو 2-0 سے شکست دے دی ہے. ہاں لیکن پورٹگل اور گھانا کا میچ بڑا زبردست رہا. کریڈٹ گوز ٹو گھانا کہ جس نے 1-0 جانے کے بعد دوبارہ اس کو 1-1 کیا، اور پھر جب 3 ہو گیا تو پھر اس کو 3-2 جو ہے وہ اس نے کیا. تو دیٹ واز کمینڈیبل. آپ کو یاد ہوگا کہ جو کہا گیا تھا کہ جی پاکستانی فٹ بال جو ہے، یعنی کہ جو بھی گول ورلڈ کپ میں ہوگا دیٹ وڈ بی اے پاکستانی گول. کیونکہ جو فیفا کا جو بال ہے الرحلہ وہ جو ہے پاکستان نے تیار کیا ہے. تو یہ جو تیار کی جس کمپنی نے، اس کمپنی کے سی ای او ہیں، ان سے بھی ہم آپ کو متعارف کروائیں گے. اور اس کے علاوہ آج صبح کچھ سیڈ نیوز، بلکہ گزشتہ رات سے کچھ سیڈ نیوز جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی تھی. ماضی کے بڑے درخشاں ستارے اور ٹیلی ویژن پہ تو انہوں نے زبردست کام کیا، اسماعیل تارا، ان کا انتقال ہوا، اس پہ بھی آپ کو بتائیں گے. جی ہاں، ہم جیسے کہ بات کر ہی رہے تھے، فلم، سٹیج، ٹی وی کا بہت بڑا نام، ہم سب کا بچپن 50-50 دیکھتے ہوئے گزرا ہے. اسماعیل تارا اب ہم میں جو ہے وہ نہیں رہے ہیں. گزشتہ روز اسماعیل صاحب طویل علالت کے بعد کراچی میں انتقال کر گئے تھے. نماز جنازہ آج بعد نماز جمعہ ادا کی جائے گی. وہ گردوں کے عارضے میں مبتلا تھے. 3 روز سے وہ کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے، اور ان کے اہل خانہ کے مطابق ان کے گردے فیل ہو گئے تھے اور گزشتہ روز صبح انہیں وینٹیلیٹر پر منتقل کیا گیا تھا. ان کے صاحبزادے کے مطابق اسماعیل تارا کی نماز جنازہ جو ہے وہ شہید ملت روڈ سے متصل پہاڑی مسجد میں عطا کی جائے گی. ہم اس وقت آپ کو جو مناظر بھی دکھا رہے ہیں یہ وہ مناظر ہیں جو نقش ہیں ہمارے ذہنوں میں، وہ کردار جو ہیں ان کے نقش ہیں اسماعیل تارا صاحب کے. خواہ وہ 50 کا ہو یا پھر انہوں نے کچھ فلمیں بھی کی، اور خاص طور پہ دی لیٹ عمر شریف کے ساتھ بھی انہوں نے بڑے زبردست اسٹیج شوز کیے. اگر میں 50 کی بات کروں تو وہ ایک بڑی زبردست ٹیم تھی جس میں ماجد جہانگیر کے ساتھ جو ان کا کیریکٹر تھا، کا کہہ رہا ہے بھائی، ٹھیک کہہ رہا ہے بھائی، عجب کہہ رہا ہے بھائی. اس کے علاوہ یک ٹکٹے کیا ہی زبردست چیزیں. سوچیں اس چیز کو گزرے کتنے سال ہو گئے، لیکن پرفارمنس جب اتنی جاندار ہو تو ذہن پہ وہ انمٹ نقوش چھوڑ جاتی ہے. اسماعیل تارا صاحب کی کچھ یادیں ہم ذرا تازہ کرتے ہیں. خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اسماعیل تارا مرحوم کو جو ہے وہ کروٹ جنت نصیب فرمائے. یہ ایسے سٹارز ہیں کہ
جن کی رہتی زندگی میں اگر ہم انہیں لیجنڈ کہہ دیں، ان کی عزت کر دیں تو ہمیں بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ ہم شو میں آگے بڑھتے ہیں، اور جیسے کہ ہم نے آپ کو ابتدائی میں بتایا تھا کہ ملک بھر میں میٹرک اور انٹر کی سطح پر گریڈنگ سسٹم جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے۔ اب یہ تبدیل کر کے 10 نکاتی نیا گریڈنگ سسٹم متعارف کرایا جا رہا ہے۔ اس کے تحت پاسنگ مارکس 33% سے بڑھا کر 40% کر دیے جائیں گے۔ چلیے یہ ہو گئی پہلی مشکل، لیکن فیل کا گریڈ ختم کر کے یو گریڈ یعنی انسیٹسفائیڈ گریڈ متعارف کرایا جا رہا ہے۔ ناؤ فیل اینڈ انسیٹسفائیڈ، اس کا کیا ڈفرنس ہے، مزید کون کون سے نکات ہیں، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین HEC ڈاکٹر مختار صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، اور یقیناً بہت سارے جو بچے ہیں 9th 10th اینڈ انٹرمیڈیٹ وہ بڑے غور سے اس وقت سن رہے ہوں گے کہ جی کیا نیا سسٹم آ رہا ہے، تو سر بتائیے کیا ہے نکات اس میں مزید؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا سماع کا۔ جی آج لاہور میں ایک میٹنگ ہے سارے بورڈز کا، انٹر بورڈ جو کمیٹی ہے اس کے تحت، اور اس پہ یہ ریویو کریں گے۔ اصل میں 2-3 بڑے امپورٹنٹ ایجنڈا آئٹم ہے، اس میں ایک یہ بھی ہے۔ تو ایک تو ایجنڈا آئٹم میں نے ریکویسٹ کی تھی ان سے، اور وہ یہ تھی کہ پاکستان میں جو ڈفرینٹ بورڈز ہیں ان کے ڈفرینٹ ٹائم رزلٹ آتے ہیں، اور جس کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں بچوں کو ایڈمیشن کے لیے، کیونکہ کسی کا رزلٹ اگست میں آ رہا ہے، کسی کا سپٹمبر میں آ رہا ہے، اور فال سیمسٹر میں کیونکہ ایڈمیشن ایٹ اے ٹائم ہو رہے ہوتے ہیں تقریباً ہر جگہ یونیورسٹیوں میں، اس کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے میں نے ریکویسٹ کی تھی، کائنڈ آف دیم کہ دے آر کنسیڈرنگ اٹ۔ جہاں تک یہ گریڈنگ کا سسٹم ہے تو یہ دنیا کے جو ڈفرینٹ قسم کے ایگزامینیشنز ہوتے ہیں ان کی گریڈنگ سسٹم کے حوالے سے وہ اس کو اسٹریم لائن کر رہے ہیں۔ اٹ از ناٹ اے راکٹ سائنس، یہ وہی چیز ہے جو دنیا میں مختلف، مثلا ایون جو یو کے کا سسٹم ہے جس میں اے لیول او لیول میں ہم دیکھ رہے ہیں تو اس میں بھی یہی گریڈنگ تقریباً دیکھی جاتی ہے۔ پرسنٹیج ڈفرینٹ ہو سکتی ہے۔ جہاں تک آپ کا سوال تھا کہ 33 سے 40% آگے، اس میں وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس وقت 33% پاسنگ مارک تھا جس وقت 60% یا 65% مارکس لینا ایک بڑی اچھی چیز سمجھی جاتی تھی۔ آج تو آپ دیکھتے ہیں کہ 1100 میں سے 1055 1080 ایون 1100 میں 1100 مارکس بھی آ رہے ہیں۔ تو ایک تو ہمیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ مارکس اچھے ہونا اچھی بات ہے، لیکن اس کی کوئی لاجک، اس کے پیچھے ریشنل ہونا چاہیے۔ ملٹیپل چوائس کوسچنز کے بیس پہ سارے ایگزام نہیں ہونے چاہیے، اس کو کوئی اور اسٹریم لائن بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور باقی اس میں کوئی اتنا چیز وری کرنے کی چیز نہیں ہے، صرف کاسمیٹکس کے لیے چیزوں کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے، کیونکہ اب دیکھا جائے تو عموماً مارکس 80-90% اور 90 اور 100 کے درمیان ہوتے ہیں عموماً، تو اسی وجہ سے انہوں نے اس کو اسٹریم لائن کرنے کی ضرورت کی ہے۔ لیٹر جو گریڈنگ ہوتی ہے اس کو اس کے ساتھ کوئنسائڈ کرنے کی کوشش کی ہے، ورنہ تو بیسیکلی مارکنگ سسٹم میں تو کوئی فرق نہیں۔ اچھا سر، اوبویسلی 33 سے 40% تک ہم نے بڑھایا ہے، تو اتنا زیادہ تو یہ پاسنگ پرسنٹیج نہیں ہے، بٹ اسٹل میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بڑے لوگوں کا اس پہ کنسرن ہوگا، خاص طور پہ جو لڑکے ہیں ہمارے یا ایون لڑکیاں ہیں۔ بہت سے لوگ یہ اس پہ کہیں گے کہ جی ہمیں اگر ہم نے اپنا پاسنگ کرائٹیریا اوپر کیا ہے تو ہمیں اپنی کوالٹی آف ایجوکیشن بھی انکریز کرنی چاہیے، تاکہ ہم اگر پاس ہونے کا کرائٹیریا بڑھا رہے ہیں تو قابلیت کا بھی کرائٹیریا بڑھنا چاہیے۔ نہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس کی بیسیکلی یہی تو قابلیت کو چیک کرنے کا ایک پیرامیٹر ہے کہ آپ کتنے پرسنٹ مارکس سے 33% مارکس جو آج کل کے سسٹم میں مارکنگ کا اس میں تو کچھ بھی نہیں، تو میں تو سمجھتا ہوں اس کو 50% کرنا چاہیے۔ لیکن چلیں سٹارٹ تو کیا نا 33 سے 40 کیا ہے، کیونکہ خالی پاسنگ سے کچھ نہیں ہو رہا۔ دیکھیں نا یہ سیکنڈ تھرڈ ڈے یا ڈی گریڈ لے کے اور پھر سارے کیریئر میں آگے جا کے پھر بندہ ساری عمر پچھتاتا رہتا ہے، تو یہ اسکریمنگ جو ان کی تھننگ آؤٹ ہوتا ہے وہ بیسیکلی ایک سسٹمیٹک طریقے سے ہونا چاہیے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ دنیا میں مارکنگ کے ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہیں، کرو سسٹم ہے کہ مین ویلیو، اور پھر دیکھتے ہیں کہ کون منیمم میکسیمم کیا ہوتا ہے، اس پہ مارکنگ کرتے ہیں، لیکن ہمارے ایبسولوٹ نمبر کے حساب سے کیا جاتا ہے۔ تو اس میں میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی اتنا ایشو نہیں ہے۔ 33 سے 40 از ناٹ اے بگ ڈفرنس۔ اچھا سر، اس میں پھر ایک کوالٹی نمبروں سے نہیں بنے گی، کوالٹی نمبروں سے نہیں بنے گی، بلکہ کوالٹی تو لرننگ آؤٹ کے بیس پہ جو ہم ان کو ٹریننگ ٹیچنگ کر رہے ہوتے ہیں اس پہ بڑھے گی۔ ہاں، اس کی اسیسمنٹ کو اس سے لنک کرنا چاہیے، میں اس پہ بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں۔ اور میں آج جو بورڈ کے ساتھیوں نے مجھے بھی انوائٹ کیا ہے، کائنڈ اگین تھینکس ٹو دیم،
मैं उनको भी इस पे सेंसिटाइज करूंगा कि देखें आपस में ये कंपटीशन करना कि किस बोर्ड के सबसे ज्यादा नंबर लिए हैं, वो एक गलत कंपटीशन है। इसी बेस पे आज देखें ना कि हमारे पिछले, आपको याद होगा, कोविड में कुछ बोर्ड से रिजल्ट आए, 1100 में से 1125 मार्क्स भी आए। तो मुझे लोग पूछते थे बाहर के मेरे दोस्त, ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा नहीं, पाकिस्तान में खुशखबरी के नंबर भी दिए जाते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ये सर देखें, मुझे अब अच्छा लग रहा है कि आपने ये बात की, क्योंकि अब ज़रा खुल के बात हो सकती है। आपको भी पता है कि हमारे यहाँ जो ग्रेडिंग सिस्टम है, बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो पेपर घर पे ले जाते हैं। अब यू कैन आर्ग्यू अबाउट दैट, बट आई हैव दिस पर्सनल एक्सपीरियंस, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो वहाँ जाके चीज़ें चेक हो रही हैं। फिर बड़े बच्चे जो शिकायत कर रहे होते हैं कि जी हम गए, हमारे 100 में से 40 आए, हमने देखा हमारी तो सप्ली खुली हुई थी, वो धागे से बांधा हुआ सप्ली खुली हुई है। तो हमें एडमिनिस्ट्रेटिवली अपनी जो पेपर चेकिंग है या ग्रेडिंग है, उसको कहाँ कहाँ ठीक करने की ज़रूरत है डॉक्टर साहब? देखें, मेरा ख्याल है कि ये एक तो जो हम दूसरा एक हमारे आगे अगर हम सिर्फ गलतियां तलाश कर रहे होते, मेरा ख्याल है काफी सिस्टम इम्प्रूव हुए हैं और हमारे बोर्ड्स ने, हमारी डिपार्टमेंट ने इस पे काफी मेहनत करके बहुत से सिस्टम अप्रूव किए हैं और ऑनलाइन चीजों को किया गया है। पर्सनल वो जो होता है, अब तो उन्होंने ये किया है कि फिक्सिशियस नंबर लगा के और वो जो आंसर शीट्स होते हैं उसको उधर बोर्ड में बुला के वहीं पे टेस्ट किया जाता है, उनको एवेलुएट किया जाता है, मार्किंग की जाती है, फिर उसकी उस पर काउंटर चेक एक और है कि एक और जो होता है इंडिपेंडेंट बंदा उसको रिव्यू करता है। और मेरा ख्याल है चीजें बेहतर हो रही हैं। कई गलती डेफिनेटली हमारे पास, क्योंकि जो इस्लामाबाद में फैसिलिटीज अवेलेबल है, जरूरी नहीं है कोट अद्दू में हो या ऊपर जाके कहीं सिंध में या गिलगित बल्तिस्तान या इधर कश्मीर के कुछ इलाकों में उस तरह के अवेलेबल सिस्टम हो, उनके पास इतनी एफिशिएंसी हो। लेकिन जिस तरफ हमारी चीजें जा रही हैं, मेरा ख्याल इसमें इम्प्रूवमेंट है। लेकिन डेफिनेटली देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल एट द मोमेंट कि आप कहें कि बस हम बेस्ट हो गए। बेस्ट कभी नहीं हो सकते, उसमें बहुत सी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइशें होती हैं और ये कंटिन्यू प्रोसेस है। अच्छा। और इस पे जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो लोग इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको देखना चाहिए। मेरी पर्सनल ये है कि बोर्ड्स को आपस में इस बात पे कंपटीशन नहीं करनी चाहिए कि किस बोर्ड में ज्यादा ए ग्रेड आया है, किस बोर्ड ने। ये देखना चाहिए कि किस बोर्ड के लोगों ने अर्न किया है, वो ग्रेड अर्न किए हैं। देने और अर्न में बड़ा फर्क है। तो मेरा ख्याल है कि अर्निंग की तरफ कुछ करना चाहिए और फिर कभी शायद गवर्नमेंट को एक स्टेज पे ये भी सोचना चाहिए कि क्या इतने वाकई बोर्ड चाहिए हमें पाकिस्तान में। अगर एक यूके का कैम्ब्रिज बेस्ड बोर्ड जो है पूरी दुनिया में ए लेवल ओ लेवल के एग्जाम ले सकता है, तो पाकिस्तान में स्टैंडर्डाइजेशन क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हम ऐसा कर सकते कि हम क्रॉस द बोर्ड, क्योंकि जब हमें यूनिवर्सिटियों में ये मसाइल आते हैं कि एक बोर्ड से 90% लिए हुए बच्चे का जब हम टेस्ट लेते हैं तो वो जो एंट्री टेस्ट होता है वो पास ही नहीं कर सकता, बजाय दूसरा जो होता है उसके 70% 80% वाला बच्चा पास कर लेता है। तो समथिंग इज रॉन्ग समवेयर, स्टिल समथिंग नीड टू बी एड्रेस्ड। उन चीजों को देखने की जरूरत है और इंशाल्लाह चीजें बेहतर हो जाएंगी। एब्सोल्युटली सर। अच्छा सर, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसमें A++ कर दिया गया है एंड देन दिस U चीज़ कर दी गई है, इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिएगा, बिकॉज दिस सीम्स, मतलब बाय दी ऑप्टिक्स या बाय दी ऑडियोनिक्स ऑफ इट, हमें लगता है कि दिस इज मोर नियर टू द A levels एंड O levels। काइंड ऑफ, आई शुड से यस, आई डू एग्री विद यू कि मेरा ख्याल है उसी सिस्टम में से उन्होंने चीजों को पिक किया है बहुत सारी को। और अगेन A लेवल O लेवल की बात नहीं मैं कर रहा, मैं बेस्ट प्रैक्टिस से अराउंड द वर्ल्ड जो इस वक्त स्टैंडर्डाइज हो रहा होता है, तो आप एक दूसरे से लर्न कर रहे होते हो। लेकिन लर्न का ये मतलब नहीं है कि जस्ट कहते हैं ना किसी का मुंह सुरख दे के अपने मुंह पे चपेड़े तो नहीं मारना ना। तो उधर आपने डायनामिक्स देखना चाहिए। देखिए हमने पढ़ते थे तो उस वक्त 3 ग्रेड होते थे, पास और फिर फेल, और पास में 3rd डिवीजन, 2nd डिवीजन और 1st डिवीजन। उसके अलावा तो कोई ग्रेडिंग सिस्टम नहीं था। भले वो 60% 1st डिवीजन होता था, उससे ऊपर जितना भी ले लें वो सारे 1st डिवीजन है। लेकिन फिर एक मौका आया कि अब जो आजकल जो कंपटीशन है इतना ज्यादा बढ़ गया, फ्रैक्शन में पॉइंट नंबरों पे लोग एक दूसरे से कम्पीट कर रहे होते हैं। उस सिलसिले में ये जो कैटेगराइजेशन की गई है, मेरा ख्याल है इट इज गुड इनिशिएटिव। उससे ये होगा कि लेट्स सी, एक बंदे ने अगर 90% मार्क्स लिए हैं उसको भी A ग्रेड है, और एक 98% ले रहा है उसको भी A ग्रेड है, तो इसमें तो ह्यूज डिफरेंस है। बिल्कुल। इसी तरह 85% पे भी अगर A ग्रेड है और 95 पे भी A ग्रेड है तो उसमें भी फर्क है। तो अगर इसको सब डिवीजन कर दी गई है जस्ट काइंड ऑफ एक मोटिवेशन देने के लिए भी कि यार मैं A++ में हूँ या मैं A+ में हूँ,
that is a good, I think, motivational thing. I don't have any problem with that. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر مختار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود, اور یقیناً ہمیں جدت کی جانب جانا چاہیے, اور خاص طور پہ ایجوکیشن سسٹم میں جہاں پہ ہم وی لیگ بیہائنڈ, چاہے وہ کریکولم ہو یا پھر اور معاملات ہوں. جب ہم جدت کی بات کر ہی رہے ہیں تو پاکستان از ناٹ نون اباؤٹ دا ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ, لیکن کچھ چیزیں ہیں ایسی جہاں پہ ہم دنیا پہ رول کر رہے ہیں. اب دیکھیں, بڑے لوگ جو ہے وہ شکوہ کرنا نظر آتا ہے کہ پاکستانی ٹیم فٹ بال ورلڈ کپ میں نہیں ہے, پتہ نہیں کب جائے گی. لیکن ٹیم نہیں ہے تو کیا ہوا, جو ٹیمز کھیل رہی ہیں اور جو گول کر رہی ہے وہ پاکستان کے بنے میں فٹ بال سے تو کر رہی ہیں. ہمارا فٹ بال تو ہے ورلڈ کپ میں. اعزاز پاکستان کو یہ حاصل ہے کہ سیالکوٹ میں تیار کردہ فٹ بال سے فیفا ورلڈ کپ کھیلا جا رہا ہے. اب یہ جہاں فٹ بال بنتا ہے, اس فیکٹری کے مالک خواجہ مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ذرا ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم خواجہ صاحب. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ ہم سے گفتگو کر رہے ہیں, اور آپ کو ہماری طرف سے, پوری ٹیم کی طرف سے پیشگی مبارک کہ ماشاءاللہ آپ کی اپنی فیکٹری کے بنائی ہوئی جو فٹ بال ہے اس کو پوری دنیا جو ہے اس کو دیکھ رہی ہے, پوری دنیا کے ممالک اس پر کھیل رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کتنے فخر کی بات ہے آپ کے لیے یہ؟ اللہ کا احسان ہے جی, اللہ کا شکر ہے بہت زیادہ. اچھا سر, یہ میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ فیفا ورلڈ کپ میں صرف پاکستان میں بنے فٹ بال استعمال ہو رہی ہیں یا دوسرے ملکوں کی بھی فٹ بال جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہیں؟ یہ فیفا ورلڈ کپ کا جو بال ہے نا, یہ والا, یہ 2 ملکوں میں بنا ہے, کیونکہ اس لیول کے بال ہمیشہ کسی ریزن سے وہ کم از کم 2 جگہ پہ بناتے ہیں. تو یہ چائنا اور پاکستان دونوں جگہ پہ بنا ہے. اچھا سر, یہ مجھے بتائیں کتنے عرصے پہلے یہ آرڈر جو ہے یہ تیار کر کے اور پھر شپمنٹ جو ہے وہ بھیج دی جاتی ہے؟ میرا خیال ہے لاسٹ شپمنٹ ہماری اسی مہینے نکلی ہے. ابھی ہمارے پاس, ہم پروڈکشن میں نہیں ہیں, اور یہ کوئی ہم شروع ہوئے تھے پچھلے سال نومبر سے ہم شروع ہوئے تھے شپمنٹس کر. اچھا, یعنی سال بھر آپ نے جو ہے ماشاءاللہ سے شپمنٹ کی ہے. اچھا خواجہ صاحب, یہ مجھے بتائیں کہ ویسے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورا پلانٹ ہے ماشاءاللہ آپ کا, جس میں پوری تیاری جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اس بار کی فٹ بال کے حوالے سے یہ بھی بڑا کہا جا رہا ہے کہ یہ فلائٹ میں جو ہے یہ سب سے تیز ہے, دنیا کی تیز ترین فٹ بال ہے. سر, ایسا کبھی ہوا ہے کہ کبھی کوئی شکایت آئی ہو آپ کو آپ کی تیار کی ہوئی فٹ بالس میں؟ نہیں, اللہ کا شکر ایسے نہیں ہوتا, کیونکہ یہ اس طرح کے بال جو ہے نا کم از کم 3 سے 4 سال پہلے اس پہ ریسرچ شروع ہو جاتی ہے, اور ہر طریقے سے اس کو چیک کیا جاتا ہے. پلیئر سے اس کے اوپر کمنٹس لیے جاتے ہیں, اس کے بعد جا کے وہ اس طرح کا بال تیار ہوتا ہے کہ جس پہ اللہ کا شکر ہوتا ہے کہ کوئی نیگیٹو کمنٹ کسی طرف سے نہیں آتا. ماشاءاللہ. اور سر مجھے یہ بتائیے کہ اس سے قبل جو ہماری سیالکوٹ کی فٹ بالز ہیں وہ کتنے ورلڈ کپس میں جا چکی ہیں؟ کتنی تعداد میں جا چکی ہے؟ نہیں, اس سے پہلے کتنے ورلڈ کپس میں جا چکی ہے, جیسے ابھی کتنے ورلڈ کپ؟ 3 ورلڈ کپ ہماری فیکٹری نے دیے ہیں, اور ایک پہلے ایک ہماری دوسری سسٹر کنسرن کی کیپٹل انہوں نے دیا تھا. اچھا خواجہ صاحب, ہم جب سیالکوٹ کی بات کرتے ہیں, چاہے وہ فٹ بال ہو یا ہمارے کرکٹ بیٹس ہوں, ہماری بالز ہوں, وہ پوری دنیا میں بڑے مشہور ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں مزید کتنی سہولیات کی یا ایڈوانسمنٹ کی ضرورت ہے کہ ہم اور دیگر جو ہے اسپورٹس ان میں بھی اپنی یہ چیزیں اور پروڈکٹس بھیجیں اور مزید نام روشن کر سکیں اپنا؟ دیکھیں جی, کوئی بھی چیز ہو, چاہے اسپورٹس گڈس ہو, کچھ بھی ہو, ایک ہی طریقہ ہے ان چیزوں میں جانے کا کہ آپ ریسرچ R&D میں کافی اسٹرانگلی جائیں, اور اپنے کمپٹیشن سے, جہاں بھی کمپٹیشن ہے اسپیشلی چائنا سے یا دوسرے ملکوں سے, تاکہ آپ ان سے آگے رہ سکیں.
تو آپ کو ریسرچ میں کافی اسٹرانگ جانا پڑے گا، اور ریسرچ کا مطلب ہے کہ پروڈکٹ ریسرچ بھی ہے، اس کے بعد پروڈکشن میں جیسے اب جائیں گے تو کیسے پروڈیوس کرنا ہے، لیبر کے کیسے ٹریننگ دینی ہے، آٹومیشن کیسے لانی ہے، تو کافی سارا پیکیج ہے، اور وہ اگر آپ کریں گے تو کوئی بھی چیز آپ کریں گے انشاءاللہ وہ ایکسل کر جائیں گے اس میں۔ حضرت صاحب آپ نے کمپٹیشن کی بات کی، ریجن میں ہمارا تگڑا مقابلہ کس سے ہے وین اٹ کمز ٹو دا اسپورٹس گڈس مینوفیکچرنگ؟ چائنا سے جی، چائنیز کمپنی، اب چائنیز کمپنی یہ نہیں رہی کہ وہ صرف چائنا میں بیٹھی ہیں، چائنا مہنگا ہوا ہے تو پرابلمز آئی ہیں ان کو، تو دوسرے ملکوں میں شفٹ کر گئی ہیں چائنیز کمپنی، جیسے ویتنام ہے، انڈونیشیا ہے اور دوسرے ممالک ہیں، ادھر بیٹھی ہوئی ہیں، تو ہمارا کمپٹیشن زیادہ چائنا سے ہے جی۔ جیسا کہ ہم اردو رواں تبصرے میں کہتے ہیں کہ فیفا ورلڈ کپ اپنے عروج پر ہے، اور کہتے ہیں نا تمام تر رانائیوں کے ساتھ اس وقت جاری ہے، تو بڑے زبردست میچز ہو رہے ہیں، لیٹس کم بیک ٹو دی شو اگین، بڑے زبردست میچز ہو رہے ہیں، بہت ساری اپسیٹس ہو رہی ہیں، اور بہت ساری ٹیمز جو ہیں ہولڈ کر رہی ہیں بڑی ٹیمز کو، دیٹس ونڈرفل، الگ ادر دین دا تھنگ کہ جی بڑے لوگ جل رہے ہیں جو قطر میں ہو رہا ہے ورلڈ کپ، تو اس پہ تو ایک الگ سیگمنٹ ہے، اس پہ بات کریں گے، ہاں لیکن جو کل زبردست میچز ہوئے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے۔ اسپورٹس اینالسٹ اور ہمارے اینکر عدیل اظہر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عدیل بھائی السلام علیکم۔ برازیل آل دا وے، برازیل نے بڑا زبردست اپنا کھاتہ کھولا ہے، لیکن اس سے پہلے میں ذرا ضرور بات کرنا چاہوں گا اروگوئے اور کوریا کی۔ کوریا ہیڈ دا میچ ان دیئر ہینڈز، ایک دو مطلب کہ فنش ہی نہیں کر پائے، اور سوارز کی اروگوئے جیسی ٹیم وہ جو ہے they were not able to bite them، تو میں چاہوں گا کہ اس پہ پلیز لیٹس اسٹارٹ آور ڈسکشن ود اروگوئے کوریا۔ اچھا دیکھیے، سب سے پہلے تو آئی ایم ویری ہیپی اس چیز کے حوالے سے کہ ایشین ٹیمز ادر دین قطر آف کورس they're doing really well، like دو بڑے اپسیٹ جو ہوئے ہیں، یہ دونوں بڑے اپسیٹ اس بار کسی افریقن ٹیم نے نہیں کیا ہے، اس بار ایشین ٹیمز نے کیے ہیں، سعودی عربیہ اینڈ جاپان، we know about that. Even I'll consider tomorrow's yesterday's match as an upset as well. کل holding Uruguay was not I think بالکل، ایک تو یہ والا میچ ہوا جو کہ اس سے پہلے بھی ایک میچ میں جہاں پہ ٹیموں نے ظاہر ہے وہ اب کسی بڑی ٹیم کے ساتھ جس میں آپ کی رینکنگ میں کوئی 20-30 کا فرق ہو اور اس کی ٹیم کے ساتھ آپ ڈرا کر لیتے ہیں، یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ دیکھیے ساؤتھ کورین ظاہر ہے ایک تو ان کو جو موٹیویشن ملی ہے وہ یہ کہ باقی ایشین ٹیمز ہیو بین ڈوئنگ ریئلی ویل ان دس ٹورنامنٹ، ایک تو یہ والا فیکٹر ظاہر ہے اپنی جگہ ہے۔ جو جنرلی چھوٹی ٹیمیں ہوتی ہیں نا وہاں پہ ان میں فنشنگ کا ایک ایشو ہوتا ہے۔ دیکھیے اب بہت ڈیٹیل میں بات چلی جائے گی، جو لوگ فٹ بال بہت تفصیل سے دیکھتے ہیں آپ کو اسٹریٹجائز کرنی پڑتی ہے۔ آپ سعودی عرب کی اگر آپ گیم دیکھیں، چھوٹی ٹیمیں جو گیم کھیلتی ہیں اسے کہتے ہیں کاؤنٹر۔ کاؤنٹر سے مراد یہ ہے کہ یار آپ یوروگوائے جیسی ٹیم کے ساتھ یا آپ جرمنی جیسی ٹیم کے ساتھ، ارجنٹینا کے ساتھ آپ کانسٹنٹلی اٹیک پہ نہیں کھیل سکتے، آپ ڈیفنس پہ کھیلتے ہیں، آپ اپنے 5 کھلاڑی پیچھے رکھتے ہیں، جنرلی تگڑا گول کیپر آپ کے پاس ہوتا ہے، آپ ویٹ کرتے ہیں کہ ان کے 8 کھلاڑی آگے ہوں، مجھے جیسے ہی بال ملے میں کاؤنٹر کروں، میں کاؤنٹر آفینسو جس کو آپ کہتے ہیں، اس میں آپ کے اسٹرائکر کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ چانسز تمہیں کم ملنے ہیں لیکن تمہیں کنورٹ۔ سعودی عرب نے کیا کیا؟ آئی تھنک سعودی عرب ہیڈ 3 shots on goal جس میں انہوں نے 2 گول کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ساری گیم کنورژن کی آتی ہے۔ یو آر ایبسولوٹلی اسپاٹ آن۔ کل ساؤتھ کوریا جو مس کر گیا، ان کے نمبر آف شاٹ آئی تھنک 8 یا 9 گولز انہوں نے شاٹ پہ، لیکن وہ ٹارگیٹ پہ ہٹ نہیں ہوئے، دیٹس ویئر they lost the point, but still I think it's wide open. I mean حیرت نہیں ہونی چاہیے اگر اس بار 3 ٹیمیں ناک آؤٹ مرحلے میں ایشیا سے آ جائیں۔ ہاں لیکن ہو سکتا ہے افریقہ سے بھی کوئی آ جائے، بیکاز گھانا نے جس طریقے سے ٹف فائٹ دیا ہے پورٹوگل کو آفٹر گوئنگ 1-0 اینڈ دین اگین 3-1، تو میں چاہوں گا اس پہ بھی تھوڑا سا۔ دیکھیے ظاہر ہے اس گیم میں بہت زیادہ فوکس کرسٹیانو رونالڈو کی طرف تھا۔ کرسٹیانو رونالڈو کا اپنا ذاتی کانڈکٹ اس وقت ڈسکشن میں آیا تھا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ کبھی کبھار اس طرح کی آپ کو جو نیگیٹو کوریج ملتی ہے نا اس کا آپ کی ٹیم کو نقصان ہوتا ہے۔ رونالڈو پہ بہت زیادہ ڈپینڈنس تھی۔ کل رونالڈو نے بائی دا وے آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت زبردست ریکارڈ بنایا ہے، 5ویں ورلڈ کپ میں لگاتار گول سکور کرنا۔ اٹس ناٹ آئی مین کریئر کی لانجیوٹی، اور جو بھی ہو رونالڈو از اے گول سکورنگ مشین۔ اس کے جو بھی ایٹیٹیوڈ کے پرابلمز ہوں، جو بھی اس کا مانچسٹر یونائٹڈ کے ساتھ جو سلسلہ ہوا ہو، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کو سبسٹیٹیوٹ بھی کیا ہی کیم آؤٹ اور بینچ سے۔ آئی تھنک جس طرح کا گیم کل گھانا یاد رہے اس ٹورنامنٹ کی، دے آر دا لوئسٹ رینک سائڈ جو اس وقت کھیلنے والی ہیں۔ آئی تھنک دیئر رینکنگ از 61۔
اگر میں غلطی پر نہ ہوں پرتگال دنیا کی مسلسل ٹاپ 5 ٹاپ 10 ٹیموں میں رہتی ہے. تو اس لیے گانا کا جو گیم تھا, پرتگال کا جو ایک چھوٹا سا ایشو ہے وہ یہ کہ ان کی جو گولڈن جنریشن تھی نا جو پلیئرز کی, وہ اب آہستہ آہستہ کر کے جی ہاں بالکل, یہ جو 2 پلیئرز اس وقت ان کے فارورڈ میں کھیل رہے ہیں, جس میں آف کورس ایک رونالڈو ہے اور ایک دوسرا ان کا ایڈیسن کوانی ہے. آئی تھنک دے بورڈ آر ان مڈ 30s, رونالڈو از ان لیٹ 30s ناؤ. سو ان کی وہ ایک گولڈن جنریشن نکل گئی ہے. اینڈ بٹ اسٹل آئی تھنک سم ویری ایکسائٹنگ پلیئر, کریڈٹ دینا پڑے گا آپ کو. تھوڑا سا اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اینڈ میں دیکھیے جو پہلا میچ ہوتا ہے فیصل کسی بھی ٹیم کا, اس میں دے ڈونٹ گو آل آؤٹ, بیکاز آپ وہاں پہ جاتے نہیں ہیں. بیکاز جب آپ آل آؤٹ جاتے ہیں نا, اس کا مطلب یہ کہ میں اب فارورڈ میں زیادہ پلیئرز کمٹ کر رہا ہوں, یعنی کہ یو بیکم ولنریبل ٹو گیٹنگ گولز. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ برازیل جو کل جیتا ہے وہ آل آؤٹ نہیں گیا ہے, آل آؤٹ نہ جاتے ہوئے بھی 2-0 سربیا کو مار دیا. برازیل جو ہے نا دیکھیے بہت, جب بھی فیفا ورلڈ کپ ہوتا ہے برازیل جنرلی فیورٹس میں سے ہوتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے فٹ بال پنڈتس کو میں یورپ میں فالو کرتا ہوں یا جو بھی ہوتا ہے, برازیل اس بار آؤٹ رائٹ فیورٹ ہے. آپ 10 بندوں سے پوچھیں گے, 10 ٹاپ جرنلسٹ سے پوچھیں گے, اینالسٹ سے پوچھیں گے, وہ ان میں سے 10 کے 10 آپ کو برازیل کو نمبر 1 بتائیں گے. اس کی جو بہت بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے, ایک تو یہ کہ ان کے پاس اگر آپ فارورڈ لائن میں دیکھیں تو ان کے پاس جس طرح کے پلیئر ہیں, اب یہ ریچارلسن بنا ہوا ہے جس نے کل ایک امیزنگ بائیسیکل گول سکور کیا ہے. میں سمجھتا ہوں از ناٹ امنگ دا بیسٹ آف دیئر اسٹرائکرز. ان کی ٹیم میں اس سے بھی زیادہ ٹیلنٹڈ پلیئرز موجود ہیں, لیکن وہ یہی بات ہے کہ, اور اگر آپ بینچ بھی دیکھیں, میں دیکھ رہا تھا کہ پلیئرز لائک گیبریل جیسس, پلیئرز لائک مارٹینیلی, یہ لوگ بینچ سے اٹھ کر آ رہے ہیں. اور یہ اپنے جو کلبز میں, بیکاز یہ دونوں آرسنل کے لیے کھیلتے ہیں اور میں اس کلب کو کافی محبت عقیدت کے ساتھ فالو کرتا ہوں, یہ ان کی اسٹارٹنگ 11 میں ہے اس وقت. آرسنل از ان دا ٹاپ پریمیئر لیگ ٹیئر. اس وقت برازیل آئی تھنک آؤٹ رائٹ فیورٹ. ٹھیک ہو گیا سر. عدیل بھائی تھینک یو سو مچ. اور ہم نے فیفا کی بات کی ہے, برازیل کی جب ہم بات کرتے ہیں, اور عدیل ہمارے ساتھ ہی تھوڑی دیر تک اس لیے بھی موجود رہیں گے, میں کھینچ کے رکھوں گا انہیں, بیکاز ہم برازیل کی جب بات کرتے ہیں یا ایسی جگہوں کی بات کرتے ہیں جہاں پہ ٹراپیکل رین فارسٹ ہوتے ہیں, بڑے ٹورسٹ یہاں پہ جاتے ہیں. لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں بھی ایک اسی طرح کی چیز بنائی گئی ہے جہاں پہ آپ جا سکتے ہیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ میں کہاں آ گیا, مالدیوز آ گیا, تھائی لینڈ آ گیا. نہیں, یہ پاکستان ہے. پاکستان میں کہاں ہے اور وہاں کیا ہے مزید اٹریکشن, دکھاتے ہیں آپ کو. کراچی والے اپنا ویکینڈ کہاں کہاں اسپینڈ کر سکتے ہیں. اب جب بات ہوتی ہے دیکھیے کراچی والوں کی, تو ان کے ذہن میں لے دے کہ ایک سمندر آتا ہے, وہ بھی ہم نے کتنا خراب کر دیا ہے, وہ بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کراچی سے 2 سے 2.5 گھنٹے کی مسافت پہ اپنا ویکینڈ, اپنا ہفتہ اتوار بہت اچھا گزارنا چاہتے ہیں, تو آپ کون سی ایسی جگہ پہ آ سکتے ہیں جہاں میں آ چکا ہوں اور جہاں مہک نے ایک بار پھر آنے سے انکار کیا اور دھوکہ دے دیا آخری مومنٹ پہ. یہاں پہ دریا بھی ہے, یہاں پہ چھوٹا سا ایک جنگل بھی ہے, اس جنگل میں مور بھی ناچتے ہیں, وہ مور ناچے گا تو ہم بھی دیکھیں گے. اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا بریک فاسٹ جو ہے انٹرنیشنل طریقے سے یہاں پہ دیا جاتا ہے. یہ سب کیسے ہوتا ہے, سب کچھ یہیں جان لیں گے. آئیے آپ کی سیر کراتے ہیں چھوٹے سے منی فارسٹ کی. گھنا سا جنگل, پرندوں کی سریلی چہچہاہٹ, کہیں میں ملیشیا تو نہیں پہنچ گیا؟ جی نہیں, یہ حیدرآباد ہے, حیدرآباد. کراچی سے 2.5 گھنٹے حیدرآباد, اور حیدرآباد سے 20 منٹ کی دوری پر حیدرآباد بدین روڈ پہ یہ ہے منی فارسٹ. اور حیدرآباد کے اس منی فارسٹ میں کسی برساتی جنگل کا گما ہوتا ہے, لیکن 6 سال پہلے یہ ایسا نہیں تھا. دھول اڑاتی اس زمین کو محنت سے اس شکل میں لایا گیا ہے. یہ گھنا سا جنگل ہے, مختلف انواع و اقسام کے جو ہیں اس میں پیڑ پودے اور درخت, ناریل کے میں دیکھ سکتا ہوں. اس کے علاوہ کیلے کے جو ہیں بڑے درخت ہیں یہاں پہ.
चले हम आपको थोड़ा सा और भी टूर कराते हैं। सूरज बिल्कुल मेरे सामने आ रहा है। बाय द वे, सुबह का सूरज आपके लिए बहुत जरूरी है। तो योगा नहीं कर रहा मैं, सुबह की जो धूप है वो ले रहा हूँ। बाय द वे, सुबह की धूप सबसे ज़्यादा अहम होती है विटामिन डी लोगों की हड्डियों की मजबूती के लिए। ख़ासतौर पे 30 से ऊपर लोग जो कह रहे होते हैं हाय हमारे यहाँ दर्द, वहाँ दर्द, यहाँ दर्द, वहाँ दर्द। नहीं, कोई हेल्थ सेगमेंट स्टार्ट नहीं हो गया है, हम अभी भी उस छोटे से जंगल में ही हैं। ये मिनी फॉरेस्ट माहौल दोस्त सयाहत का मुंह बोलता सबूत है। माहौल दोस्त सयाहत के जहाँ पे हमें नेचुरल एनवायरनमेंट मिले, हमें सीमेंट, कंक्रीट और ब्लॉक की इमारतें बनाना ना पड़े, बल्कि हम इसी तरीके की छोटे स्पॉट्स पे आके रह सकें, कैंपिंग कर सकें और एंजॉय कर सकें। मुझे पता है कि आपको उस इंटरनेशनल स्टाइल के नाश्ते का बहुत ज़्यादा इंतज़ार होगा, लेकिन रुको ज़रा, सब्र करो, बस थोड़ा सा इंतज़ार और कीजिए जब तक मैं ज़रा ये रिवर साइड, ये जो पेडिस्टल है, यहाँ पे बैठ के थोड़े से इसके भी नज़ारे कर लूँ। और जब मैं करूँगा तो आप भी क्यों ना कर लें, वो देखें। अच्छी बात यह है कि इस मिनी फॉरेस्ट में एक रिजॉर्ट भी है जहां आप अपनी फैमिली के साथ भरपूर एंजॉय कर सकते हैं। देसी से लेकर इंटरनेशनल ब्रेकफास्ट तक भरपूर एंजॉय कर सकते हैं। तो घूम फिर के हम आ गए हैं, अब वक्त हो गया है जरा नाश्ते का। बाय द वे, आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने आपको ये बताया था और मैं ये सोच रही होंगी कि फैसल ने बताया था कि जी एक इंटरनेशनल तरीके से यहाँ पे नाश्ता मिलता है। ये तो देसी है, नाश्ता भी देसी है। बाय द वे, देसी अंडे पराठे की बात ही कुछ और है। हाँ, लेकिन वो लोग जो कि देसी तरीके से नाश्ता करना चाहते हैं वो देसी तरीके से कर सकते हैं, और वो लोग जो अपने मुल्क, अपने शहर में रहते हुए बाहर के नाश्ते का मज़ा लेना चाहते हैं, वो थोड़ी देर इंतज़ार करें क्योंकि शावर शुरू हो चुका है। And there you go. मैंने कहा था जो यहाँ नहीं आएगा वो मिस करेगा, तो यकीनन मिस करने वालों में महक असलम का नाम सरे फहरिस्त होगा। दिल छोटा ना करे महक, आप दोबारा यहाँ आ सकती हैं, और बाय द वे आप सब आ सकते हैं इस सोच के साथ कि अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को कितनी ज़्यादा कुदरती हुस्न से नवाजा है। ज़रूरत है तो इस बात की कि हम बस थोड़ी सी माहौल दोस्ती अपने दिल में रखें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, हम इंटरनेशनल टूरिस्ट को धड़ यहाँ ला सकते हैं। तो जब तक मैं अपना ये इंटरनेशनल लेवल का फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहा हूँ, आप देखते रहिए नया दिन। एक बार फिर आपको नया दिन में खुश आमदीद कहते हैं। कराची वालों के लिए अच्छी खबर है, पानी का बड़ा मंसूबा K4 2025 में मुकम्मल होगा। समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज़ ने CEO वाटर बोर्ड सैयद सलाउद्दीन अहमद का खुसूसी इंटरव्यू किया, आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है कराची, और कराची के सबसे ज़्यादा बड़े मसाइल जो है पानी और सीवरेज के हैं। आज इसी मौजू पे जो है तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड सैयद सलाउद्दीन अहमद साहब मौजूद हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। अच्छा, K4 को लाइफ लाइन कहा जाता है कराची, अपना कराची वालों के लिए कि कराची पानी के मसाइल हल हो जाएंगे, लाइफ लाइन प्रोजेक्ट है K4। आप क्या समझते हैं, आपकी क्या मालूमात है, कब तक K4 कंप्लीट हो जाएगा और उसमें क्या रुकावटें हैं, कहाँ नाहली आ रही है, कहाँ काम चोरी आ रही है, क्या वजह है कि कराची सबसे बड़ा शहर है, बड़ा रेवेन्यू देता है मुल्क के ख़जाने को, मगर K4 मंसूबा कब मुकम्मल हुआ, क्या वजूहात है जो अभी तक जो है अदम तकमील है इसकी? देखिए, इसमें सामीन को थोड़ा सा ये बताना बड़ा ज़रूरी है और नाजरीन को भी कि K4 का जो पहला मंसूबा जो 2006 से ऑनवर्ड्स चला,
اور وہ ابھی تقریباً آج سے کوئی 1.5 سال پہلے اس کا کمپلیٹ ڈیزائن چینج کیا گیا. اس کی الائنمنٹ میں کو تھوڑا عرصہ تھوڑی جگہ چینج کیا اور ڈیزائن بھی چینج کیا گیا, کیونکہ جو پریویس ڈیزائن تھا اس میں خدشات تھے کہ پانی اس طرح پہنچے گا نہیں. اس کو سیٹ اسائڈ کیا گیا, نئے کنسلٹنٹ کو ہائر کیا گیا, پھر وابڈا نے یہ ذمہ داری اٹھائی فیڈرل گورنمنٹ کے تھرو کہ جی یہ پورا پروجیکٹ ہم کریں گے, اور الحمدللہ انہوں نے پچھلے کوئی 6 مہینے میں یہ تمام کانٹریکٹ, ان کے 8 پیکیجز ہیں جو انہوں نے کانٹریکٹ آؤٹ کر دیے. میں اگر سیف سائڈ پہ بتاؤں تو یہ 2025 از دا سیف ٹائم پیریڈ جس کی طرف ہم اشارہ کریں, اور اس سے پہلے تو کافی امبیشیس ہوگی بات. تو اگر ہم یہ 2025 میں کر لیتے ہیں تو اٹ وڈ بی اے بگ اچیومنٹ میرے نزدیک, کیونکہ اس میں ہم بہت محنت سے دن رات کام کر پائیں گے, اور اس سے پہلے آنا کافی انریلسٹک سی بات ہوگی. پانی چوری بڑا سبجیکٹ ہے, اور پہلے بھی ہم نے دیکھا, ہم نے کافی اس پہ جو ہے کام کیا ہے. ایک فہرست سے بنتی ہے پانی چور مافیا کی, یہاں تک کہ ڈی جی رینجر صاحب اور کور کمانڈر صاحب کو پیش کی گئی لسٹیں, نام بھی آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں. اگر منگو پیر کٹی پاڑی کے علاقے ہیں وہاں بھی, مگر کیا وجہ ہے کہ ایکشن نہیں ہو پاتا؟ بڑی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دیکھیے, پہلی 2 چیزیں ہیں جن کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ پانی کی جس طرح میں نے بتایا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں گیپ ہے, تو ظاہر ہے اس کی ایک قیمت بھی بڑھ گئی. اس کے بعد لوگ اس کی انلیگل ٹیپنگ میں بھی انوالو ہو گئے. یہ جو کاروبار ہو رہا ہے, جیسے میں نے پہلے بھی بتایا, ہماری جو مین لائنیں ہب ٹرنک مین ہو گئی یا ہماری واٹر ٹرنک مین جو ہو گئی, ان سے ڈائریکٹ پانی کھینچا جا رہا ہے, اور کھینچ کے باہر اس کو پھر کسی نہ کسی تالاب میں ڈال کے پھر اس کو مزید فردر بیچا جا رہا ہے. اچھا, وہ جگہیں ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں. اس وقت KWSB پوری طرح تیار ہے ہر طرح کے گرینڈ آپریشن کرنے کے لیے, کہ جو پانی ضرورت ہے لوگوں کو ان کو بتایا جائے کہ کس طریقے سے آپ لیگلی اس پانی کا کنیکشن لے سکتے ہیں. ہم آپ کو پانی دیں گے, دیٹ ہیز ٹو بی اے ریونیو واٹر اینڈ دیٹ ہیز ٹو بی پیڈ اکارڈنگلی. ابھی کیا ہوا ہے, کیونکہ انفارچونیٹلی گزشتہ کئی سالوں سے جو بھی کوئی میکینزم ایسا نہیں تھا جس میں, ابھی میں نے سیکیورٹی آڈٹ بھی کرایا ہے اپنے تمام KWSB کے انسٹالیشنز کا. ہم ایک سیکیورٹی کمپنی کو بھی ہائر کرنے جا رہے ہیں, ریزن بینگ دا سیم کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ KWSB نہ صرف اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو, بلکہ اس کا تمام لینڈ جہاں کہیں بھی انسٹالیشنز موجود ہیں وہ ایک انچ اس کو سیکیور کیا جائے. سیوریج کے بڑے مسائل ہیں, بوسیدہ نظام ہے, بہت پرانا نظام ہے سیوریج کا, خاص طور پہ اولڈ سٹی ایریا بہت ڈسٹرب ہے. تو نئی سیوریج نظام ڈالنے کے لیے کیا آپ کے پاس حکمت عملی ہے, اور اس میں کیا اقدامات جلد سے جلد ہو جائیں گے؟ اگر ٹو دا پوائنٹ اور شارٹ بتائیں سر کائنڈلی. دیکھیے, سیوریج کے لیے ہم 4 کام جو ہے نا وہ بہت امیڈیٹلی کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ سیوریج کی کمپلینٹس بہت آتی ہیں. پانی تو آپ پیدا نہیں کر سکتے نا, لیکن سیوریج کو تو آپ اچھا ایڈریس کر سکتے ہیں. اچھا, اس کو کرنے کے لیے ہم ایک سیوریج کی ایک ایپ بنانے جا رہے ہیں, اور وہ تمام ایپ لوگوں کو ہو تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ جی ہماری جگہ یہ ہو رہی ہے, وہ فوراً بھریں اور اس کو بعد اپلوڈ کریں, اور ہمارے پاس ہمارے ساتھ انٹریکٹیو ایک کمیونیکیشن چینل آ جائے. دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارا ایکسین کا آفس ہے سیوریج کا, اس کو ہم مضبوط کرنے جا رہے ہیں. تو میں نے یہ ورلڈ بینک کے تعاون سے ہی اس کے اندر, دیکھیں یہ اگر ریگولر بنیادوں پہ اگر آج ہم ونچنگ شروع کریں تو جب مانسون آئے گا تب تک ہم اتنا صاف کر چکے ہوں گے اپنا علاقہ کہ ہمیں پرابلم نہیں ہوگی. تو یہ جو کراچی کے اندر جو میجر روڈز ہیں ان میں جہاں سیوریج سنک ڈاؤن کر گیا ہے, وہ ویسے تو اگر میں آپ کو بتاؤں کراچی میں ورلڈ بینک کی جو 2017 کی اسٹڈی ہوئی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ کچھ $4 بلین ریکوائرڈ ہیں کراچی کے انفراسٹرکچر, واٹر اینڈ سیوریج انفراسٹرکچر کو امپروو کرنے کے لیے. تو ہم یہ فیز وائز مینر میں چل رہے ہیں. بہت شکریہ سر. جی, آپ نے گفتگو سنی چیف ایگزیکٹو آفیسر کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سید صلاح الدین احمد صاحب کا کہنا ہے کہ سال 2025 تک جو ہے K4 منصوبہ مکمل کر لیا جائے گا. ان کا کہنا ہے کہ ان کی کوشش ہے کہ ان کے دور میں جو ہے پانی اور سیوریج کے مسائل حل ہوں اور کراچی واٹر اینڈ بورڈ جو ہے ایک بہترین ادارہ بن کے سامنے آئے. جی آگے بڑھتے ہیں. یہ آپ کی قسمت میں کیا لکھا ہے, کیا چیز آپ کو ملنے والی ہے, قسمت کے ستارے کیا کہتے ہیں. تہلکہ ریڈا انسا شاہ سے ہم نے بات کی تھی, آپ کو دکھاتے ہیں.
हमारे साथ टेरो कार्ड रीडर उनसा शाह मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उनसा। सबसे पहले तो आई रिमेम्बर आपने जो बताया था, आपके कार्ड्स ने जो बताया था कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचेगा और कैसे पहुंचेगा वैसे ही हुआ। सो गुड, काफी चैलेंजिंग था वर्ल्ड कप जो है वो पाकिस्तान के लिए, और हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान जो टीम है वो अनप्रिडिक्टेबल है, तो वैसे ही हुआ। वही हुआ। अच्छा, लेकिन कोई चीज जो है वो अनप्रेडिक्टेबल अगर है तो उसके साथ ब्यूटी भी यही जुड़ी हुई है कि भाई कब नहीं पता कि कौन सी वाली साइड जो है वो टर्न हो जाए। लेकिन हाँ, हमें ये पता है कि कार्ड्स आपके पास मौजूद हैं, आपने कार्ड्स के साथ अपने मैचिंग भी की हुई है। सो हम यही शुरू करते हैं कि जी स्टार्स हमारे क्या कह रहे हैं और कैसे मामलात रहेंगे मुख्तलिफ स्टार्स के। एरीज से शुरू करते हैं। आने वाले टाइम यानी कि आने वाला जो हफ्ते की अगर हम रीडिंग करें तो एरीज वालों को इमोशनली प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, यानी कि घरेलू मसाइल हो सकते हैं, जैसे शादीशुदा अफराद, इज़्दवाजी ताल्लुकात थोड़े से ख़राब हो सकते हैं, डबल माइंडेड हो सकते हैं, शादी के मामलात यानी कि जिनकी शादी नहीं हुई है तो उनकी शादी करने में या प्रॉब्लम्स रिश्तों में इश्यूज़ मुझे नज़र आ रहे हैं। एरीज़ वालों के फाइनेंशियल मामलात बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं, स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, आगे बिजनेस मुझे फ्लरिश करता हुआ नज़र आ रहा है, जॉब में ग्रोथ नज़र आ रही है। एरीज़ के बाद अगर टॉरस की बात करें तो टॉरस वालों के लिए धोखा मिल सकता है, स्पेशली रिलेशनशिप में। अच्छा, आप मुझे कार्ड अगर देते जाए ना तो मैं खुद दिखाता जाऊंगा भाई। जी जी, ये आप टॉरस का बता रही हैं मुझे। हाँ प्लीज आप उस दिखा सकते। यस, हमने पकड़ लिया। ठीक है। हाँ, टॉरस वालों के लिए जो डेविल का कार्ड है रिलेशनशिप में, तो जिसके साथ भी रिलेशन बनाएं, दोस्ती भी अगर रखें तो बहुत सोच समझ कर रखें, वाकई वो पर्सन जो है वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं है, क्योंकि धोखा मिल सकता है। और उसके अलावा काम में, कैरियर में, बिजनेस में भी टॉरस वाले प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस फेस कर सकते हैं, और उनके अराउंड मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही हैं, कुछ ऐसे लोग आपके बिजनेस में शामिल होंगे या पार्टनरशिप ऑफर करेंगे जो आपको आगे जाके धोखा दे सकते हैं। टॉरस के बाद है जेमिनाई वालों के लिए अपनी जो पर्सनल बातें हैं, यानी कि घरेलू मामलात जो हैं, वो चाहे वो शादी से रिलेटेड हों, आप शादीशुदा हैं तो आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो हैं वो शेयर नहीं करें। हर जगह हर बात जो है, या सफ़र पे जा रहे हैं या कारोबारी मामलात हैं या आपके मियाँ बीवी के आपस के ताल्लुकात हैं, वो अपने हद तक रखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मुझे कुछ जेलसी नज़र आ रही है, कुछ ऐसे लोग हैं जो नज़र भी लगा सकते हैं। उसके अलावा मुझे ट्रैवल पर जाते हुए नज़र आ रहे हैं जेमिनाई, और पार्टनरशिप अगर किसी के साथ करें तो उनके लिए बहुत सक्सेसफुल हो सकती है। जेमिनाई के बाद है कैंसर के लिए जो है वो रिलेशनशिप बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। जिनकी शादी के मसाइल हैं वो शादी के मसाइल दूर हो जाएंगे। इस वक्त टाइम पीरियड जो कैंसेरियंस का चल रहा है वो बेस्ट टाइम नज़र आ रहा है। शादी अगर करते हैं तो शादीशुदा ज़िंदगी आपकी बहुत खुशगवार गुजरेगी। मुझे यहाँ पे आने वाले वक्त में कैंसेरियंस के लिए बहुत सारे लोगों के साथ इंटरैक्शन, मीटिंग्स नज़र आ रही हैं, पैसों का लेन देन नज़र आ रहा है। और कैंसेरियंस के बाद है लियो, और लियो वालों के लिए रिलेशनशिप में बहुत अच्छा टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है। अगर किसी के साथ, दोस्त के साथ कोई झगड़ा लड़ाई चल रही है तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। नाराज़गी अगर किसी के साथ है तो पैचअप हो जाएगा। तो हाँ, यहाँ पर मुझे लियो वालों के जो, अगर आप फाइनेंशियल मैटर्स की बात करें तो ना, अगर कोई प्रॉपर्टी लेना है तो प्रॉपर्टी ना लें तो ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज़ आपको जो है वो फ्रॉड भी मिल सकता है। तो कोई भी फाइनेंशियल डील करनी है, किसी पे ट्रस्ट करना है तो सोच समझ कर कीजिए। थोड़ी एनर्जी जो है लियो वालों की स्लो नज़र आ रही है। आपका कौन सा स्टार है? मैं यही आपसे पूछने जा रहा था कि वो लोग क्या करें कि जो लियो और वर्गो के बिल्कुल कस्प पे हैं। यस, उनको वो कौन सा स्टार है उनका भाई? लेकिन वो हाफ लियो हाफ वर्गो कह सकते हैं उनको जी। अब ये देखे ना, कोई तो डेट, क्या डेट है आपकी? 24th ऑफ अगस्त।
अगस्त, ओके ओके, दैट्स द बॉर्डर लाइन. हाँ बॉर्डर लाइन है, सही. लियो का भी आपने है और आपका जो है वो वर्गो का भी काम करते हैं, लियो की अच्छी चीज तो वर्गो की अच्छी चीज वो ले लेते हैं. ये कहते हैं ना कि पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा. तो यहाँ पर मुझे वर्गो वालों की एनर्जी थोड़ा रिलेशनशिप में खामोशी नजर आ रही है, स्लो एनर्जी नजर आ रही है, ब्रेकअप्स वगैरह के चांसेस भी हो सकते हैं. अगर किसी के साथ नाराजगी है तो फिलहाल मुझे राजीनामा नजर नहीं आ रहा. तो खामोशी इख्तियार करें और पेशेंस रखें, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा. यहाँ पर मुझे कैरियर बिजनेस बहुत अच्छा वर्गो वालों को नजर आ रहा है. सन की एनर्जी नजर आ रही है, काम को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं लियो वाले, और बड़े दिल से काम, डेडिकेशन नजर आ रही है. फेम नजर आ रहा है, छाए हुए नजर आ रहे हैं. अब ये मत कहिएगा कि मैं आपको जो है ना अच्छा बता रही हूँ. अच्छी चीजें सारी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, और बाकी मामलात में सब्र, कंट्रोल कीजिए. रिलेशनशिप में या आप अगर मैरिड हैं या सिंगल हैं तो भी अगर प्रपोजल्स नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए. थोड़ा सा ये आपका टाइम जो है वो स्लो है. वर्गो के बाद है लिब्रा वालों के लिए दो हो सकता है एट अ टाइम दो रिलेशनशिप में आप हों या दो प्रपोजल्स आपके आ सकते हैं, तो थोड़ा सा इनडिसाइसिव नजर आ रहे हैं लिब्रा वाले. वैसे भी लिब्रा जो है वो इनडिसाइसिव रहता है और घर के मामलात में बहुत ज़्यादा शौक से पार्टिसिपेट करता है. हर चीज़ जो है वो अपनी प्रॉपर हर जगह मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है. अच्छा, यहाँ पर काम के मामला थोड़े से मुझे लगता है लिब्रा वाले मायूसी का शिकार नज़र आ रहे हैं. पास्ट में कुछ अगर आपने लॉसेस वगैरह आपको हुए हैं तो आपके रिकवर हो जाएंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. कुछ अरसा आपका ऐसा है, उसके बाद आपके हालात जो हैं वो दोबारा से ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं. लिब्रा के बाद है स्कॉर्पियो के लिए जो है वो आपको रिलेशनशिप में नए चांसेस ले सकते हैं. अगर एक रिलेशनशिप आपका वर्क नहीं कर रहा तो आगे आप मूव ऑन कीजिए. आगे और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ और चॉइसेस नज़र आ रहे हैं. स्कॉर्पियंस के कुछ अराउंड ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही हैं जो रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा कर सकती हैं. तो ऐसे लोगों से आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है. काम में कुछ अरसे यानी कि कुछ 2-3 दिन आपके स्टक रहेंगे, ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं. सेहत का आपने बहुत ख्याल रखना है. आपको नींद की कमी हो सकती है, रेस्टलेस फील कर सकते हैं, तो आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा. सेजिटेरियस वाले जो हैं वो कुछ ऐसी खबर उनको मिल सकती है, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, जैसे बच्चे की पैदाइश हो गई या प्रेगनेंसी हो गई. कुछ ऐसी गुड न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है, कहीं रिश्ता तय होता हुआ नज़र आ रहा है, तो खुशी वाला एक सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है. स्टार की एनर्जी है सेजिटेरियस की कैरियर फाइनेंसेस के लिए. तो होप्स आपने रखनी है, पॉजिटिव होप्स रखनी है, अल्लाह पे भरोसा रखना है, क्योंकि मिरेकल्स जो हैं वो किसी भी वक्त हो सकते हैं. तो मायूसी कहते हैं ना कि गुनाह है, कुफर है, तो मायूस नहीं होना है. बहुत जल्द सेजिटेरियस का अच्छा टाइम पीरियड स्टार्ट होने वाला है. सेजिटेरियस के बाद है कैप्रिकॉन वालों के लिए भी कोई गुड न्यूज़ नज़र आ रही है, स्पेशली पैसों से रिलेटेड. कहीं अगर आपके पैसे फंसे हुए हैं कैप्रिकॉन के तो वहाँ से रिकवर हो सकते हैं. कोई नया दोस्त उनकी ज़िंदगी में आ सकता है, उससे आपकी लक आगे जा सकती है. अगर काम आपका नहीं सही से चल पा रहा तो उसमें कुछ जो है नई एनर्जी पैदा करें, कुछ नई चेंजेस लेकर आएँ, कोई रीजनरेट करें, ट्रांसफॉर्म करें अपने कामों को और कोई नया काम कर सकते हैं. कोई न्यू बिगिनिंग्स नज़र आ रही हैं कैप्रिकॉन के लिए. कैप्रिकॉन के बाद है एक्वेरियस वालों के लिए थोड़ा सा जल्दी घबरा जाते हैं एक्वेरियस वाले. जल्दी कुछ रुकावट आएगी, परेशानी आएगी तो वो थोड़ा गिव अप कर लेते हैं. तो अपनी विल पावर को इस्तेमाल करें, अपनी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करें. अल्लाह ताला ने हम सबको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और अब लेकिन कुछ लोग होते हैं थोड़ी सी रुकावटों से परेशान हो जाते हैं. तो परेशान नहीं होना है, अपनी इन रुकावटों को अपनी विल पावर से कंट्रोल करना है. कुछ न्यू बिगिनिंग्स नज़र आ रही हैं एक्वेरियस वालों की लाइफ में, स्पेशली फाइनेंशियल मैटर्स को लेके. कोई नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कोई इनकी बिजनेस डील हो सकती है, पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है एक्वेरियस के लिए.
लास्ट ज़ोडिएक साइन जो है वो पाइसेस है। पाइसेस के लिए मुझे रिलेशनशिप बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। अगर कुछ गड़बड़ चल रही है, लड़ाई झगड़े, कुछ ससुराल वालों के साथ मामलात अच्छे नहीं चल रहे, हस्बैंड या वाइफ के साथ अच्छे नहीं चल रहे, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। शादी की सिचुएशन पाइसेस वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। इस वक्त अगर आप शादी करते हैं तो बहुत कामयाबी आपको मिलेगी। फाइनेंशियली कोई मामलात आप ना करें, पैसा आपका कहीं फंस जाएगा, स्टक हो जाएगा। ठीक है, तो ये पाइसेस जो हमारे एक असिस्टेंट है रजा, उनका स्टार है, तो ऐसे ही बता देता हूँ कि भाई रिश्ते वगैरह के मामले में, ससुराल के मामले में नहीं हुई है तो थोड़े से, और अगर मतलब मामलात हैं तो ठीक है। अच्छा, आखिर में सिर्फ मुझे बताएं, फीफा का बड़ा फीवर चल रहा है और हम देख रहे हैं कि बड़े अपसेट्स हो रहे हैं, छोटी टीमें बड़ी टीमों को हरा रही हैं, अजीब से मामलात हो रहे हैं। तो जो बड़ी टीम्स हैं, खासतौर पर मेरी फेवरेट ब्राजील, अर्जेंटीन, इनके अभी अर्जेंटीन तो लूज किया है। यस, तो क्या आगे इनके क्या मामलात होने जा रहा है? आगे भी इसी तरीके से हारेंगे, क्या होगा? देखिए, ब्राजील जो है वो सबकी फेवरेट है, आपकी फेवरेट नहीं, बल्कि कार्ड भी देखें, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये कार्ड फेम का कार्ड होता है और लव केयर का कार्ड होता है, यानी कि लोग इतना ज्यादा इस टीम को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक थोड़ी सी स्टार्ट वाली सिचुएशन, अनस्टेबल सिचुएशन है, लेकिन आगे जाके ऑब्वियसली क्वीन का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि ये परफॉर्म अच्छा करेगी। अब उसके बाद जो आपने अर्जेंटीना का कहा, तो यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अभी सिचुएशन थोड़ी वीक है, लेकिन आगे जाके इसकी भी मुझे सिचुएशन अच्छी, पोजीशन अच्छी नजर आ रही है। तो जो हमारे वर्ल्ड कप जो फीफा चल रहा है, फुटबॉल फैंस, खासतौर पे अर्जेंटीना के फैंस जो बड़े डिसअपॉइंट हो गए थे, आगे चल के आप अच्छा कर सकते हैं। ब्राजील तो ब्राजील है। बहुत शुक्रिया उनका, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाएं। तो जैसे कि कल ये चीज़ बताई गई कि जी ब्राज़ील के तारे बड़े अच्छे हैं, तो वही हुआ, और ब्राज़ील के कार्ड्स बहुत अच्छे हैं एंड सर्बिया को उन्होंने ऑन द कार्ड रखा और 2-0 से हरा दिया। जी, वेलकम बैक टू द शो। और हमारी कोशिश होती है कि हम अपने प्लेटफॉर्म से माशरे की उन चीज़ों को हाईलाइट करें जो कहीं ना कहीं हमारा कल्चर बन गई हैं, लेकिन ना उसका दीन हमें सबक सिखाता है और हमारी सकाफ़त भी उसकी गम्माज़ी नहीं करती, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वो चीज़ें हमारे अंदर सरायत कर गई हैं। जहेज़ एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप दीगर ममालिक देखें जहाँ पे इस्लाम नहीं है, तो वहाँ पे शायद उस पर इतना ज़ोर ज़ोरा नहीं है जितना हमारे मुल्क में, हमारे ख़ित्ते में है। और ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं कि जहाँ पे कई वालिदैन जो हैं सिर्फ जहेज़ इकट्ठा करते करते जो है उनकी बेटियों के सरों में वो चांदी देखना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद होता यही कि कम जहेज़ जो है अगर कोई बच्ची लेके जाए तो उसके बाद उस पर पहले बातें कसी जाती हैं, अज़राए मज़ाक, उसके बाद तानों का सिलसिला शुरू होता है। हमारे मुल्क के देही इलाकों में कई ऐसी भी चीज़ें रिपोर्ट हुई कि जहाँ पे बच्ची को सिर्फ इस वजह से कत्ल कर दिया गया कि जी वो सही जहेज़ नहीं लाई थी, और उसके बाद फिर ये मामलात बढ़ते जाते हैं। इसके अलावा आज जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस जो है भी मनाया जा रहा है अगेंस्ट इनटॉलरेंस अगेंस्ट वुमेन, यानी कि जो तशद्दुद होता है ख़ातीन के ऊपर, उसकी भी एक बहुत बड़ी वजह ये बन के सामने आती है। तो हम आज इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मजहबी स्कॉलर्स मौजूद हैं। सबसे पहले डॉक्टर फरहाना अवैस साहिबा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आप तशरीफ़ लाएँ। उसके अलावा इमरान खान जलमानी, इस्लामिक स्कॉलर्स हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, और आपकी इजाज़त से मैं क्योंकि ख़ातीन का है सेगमेंट, तो मैं आपकी इजाज़त से मैं ज़रा मैम से स्टार्ट करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैम एक बड़ा मसला है हमारे यहाँ, जहेज़ वाले मामलात, ठीक है। अब हमारा दीन क्या कहता है हमें, ठीक है, और हमने कितना ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना द फैट पाकिस्तानी वेडिंग, जिसमें हमने नमूद भी करनी है, नुमाइश भी करनी है। ख़ास तौर पर मुझे तो आज भी याद है बचपन की, अगर मैं किसी शादियों में हम क्यों इसमें रोक लगाएं बात करने में, खुल के इस पे बात करें कि हमने अक्सर शादियों में देखा है कि वो स्टेज पे जो है वो कपड़े इस तरह दिखाए जा रहे होते थे। जी बिल्कुल। जी, तो ये क्यों, कब हो गया हमारे कल्चर में, कैसे सरायत कर गई, क्या हमेशा से ऐसे था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम वो वाहिद दीन है, मैं समझती हूँ कि जो इंसानियत के हुकूक का अलंबरदार है,
اور وہ کبھی بھی ظلم کو نہیں پروموٹ کرتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ سادگی کی طرف آؤ اور آسانی کی طرف آؤ، اور کسی بھی کام میں وہ یہ نہیں کہتا کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جو دوسرے کے لیے مشکل یا مصیبت بن جائے۔ اس لیے یہ جو جہیز کا لفظ ہے، یہ دین میں تو اس کا کوئی استعمال کہیں نظر نہیں آتا، آپ قرآن اور حدیث میں دیکھ لیں۔ ہاں، ہمیں دین میں جس چیز پر زور دیا گیا یا جو تعلیمات دی گئیں وہ حق مہر کے حوالے سے ملتا ہے، اور ہمیں اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں وہ تمام مثالیں مل جاتی ہیں جن کو فالو کرنے کے لیے دین اسلام ہمارے لیے ایک آسان طریقہ ہے کہ ہم نے اگر کوئی بھی کام کرنا ہو تو ہم اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں، اور ہم قرآن پاک کی طرف دیکھتے ہیں اور اس سے رجوع کرتے ہیں۔ ہمارے آقا نے ماشاءاللہ 4 بیٹیوں کو رخصت کیا، بہت محبت کے ساتھ اور بڑے اچھے طریقے سے ان کی تربیت فرمائی۔ وہ جن کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہا کرتے تھے، اور ان کے لیے وہ ظاہر ہے کہ اگر چاہتے تو شہزادوں سے اور وہ اس طرح کے کسی لیول کے لوگوں کے ساتھ شادیاں کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس چیز کو فوقیت دی؟ آپ نے اخلاق کو فوقیت دی، آپ نے تقوی کو فوقیت دی، آپ نے سادگی کو فوقیت دی، اور آپ نے کہا کہ ان لوگوں سے شادی کرو جو دین میں اچھے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کا انتخاب کیا، اور اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح کیا حضرت علی کرم اللہ وجہ سے، تو کوئی جہیز کی بات نہیں ہوئی تھی، بلکہ جب آپ نے حق مہر کے حوالے سے پوچھا کہ علی آپ کے پاس کیا ہے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ میرے پاس تو صرف ایک زرہ ہے، یعنی ان کی مالی حیثیت اتنی مستحکم نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس زرہ کو بیچنے کا حکم بھی اس لیے دیا تاکہ وہ حق مہر ادا کر سکیں، اور وہ اس کو بیچ کے جو انہوں نے رقم دی جو کہ حق مہر بنا، اس سے پھر بعد میں جو بیچ میں تھوڑا سا گیپ آیا رخصتی کا، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند وہ چیزیں جو گھر میں استعمال کے لیے بے حد ضروری ہوتی ہیں، جیسے چکی ہے یا چادر ہے یا تکیہ ہے، جو کہ اس وقت بھی سادگی کی انتہا کو تھا کہ وہ تکیہ بھی ایسا تھا جس میں جو کھجور کی چھالیں بھری ہوئی ہوتی تھیں، گدے بھی اسی طرح کے بنائے جاتے تھے۔ تو چند چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دیں، تو یہ جہیز نہیں تھا، یہ ضرورت کی چند چیزیں تھیں جو گھر میں لازمی ہوتی ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی مثال نہیں ہو سکتی کہ سیدہ کائنات ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر سادگی سے ان کے نکاح کا اہتمام کیا جس میں کوئی جہیز نہیں تھا، کوئی ایسی چیزیں نہیں تھیں۔ ہاں، لیکن آپ نے فرمایا جو کچھ بھی تھا وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کرنا تھا۔ جیسے آپ نے ولیمے کا اہتمام کروانا تھا تو بھی ان سے کہا کہ تم اس کا اہتمام کرو، حق مہر کا تھا تو وہ بھی کہا۔ تو گویا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ شادی کے لیے جب کوئی بچہ تیار ہوتا ہے تو اس وقت اس بچے کی اتنی حیثیت ہونی چاہیے کہ وہ حق مہر ادا کر سکے، اور اپنی آنے والی زوجہ کے لیے گھر میں چند ضروری سامان کی جو چیزیں جو سامان ہے اس کا اہتمام کر سکے۔ بس یہی ہے۔ اسی بات کو میں ذرا کنٹینیو کروں، عمران صاحب، یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اپنے بچے کو تیار کریں کہ وہ ذمہ داری اٹھا سکے۔ شادی ذمہ داری کا نام ہے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنے لڑکوں کو یہ بتائیں کہ جی آپ نے ذمہ داری لینی ہے، آپ نے معاملات آگے لے کے چلنے ہیں، آپ نے اس قابل بننا ہے کہ آپ اپنے ساتھ ساتھ ایک اور ذمہ داری احسن طریقے سے اٹھا سکیں، ہمارا پورا فوکس ہوتا ہے کہ ہم جو آنے والی ہے اس پہ بوجھ ڈال دیں کہ تو ہمارے بچے کو جو ہے پورا سیٹ کروا دے۔ بہت سارے لوگوں کی یہ ابھی بھی یہ مائنڈ سیٹ ابھی بھی ہے کہ لڑکی جو ہے وہ لڑکے کو سیٹ کرا دے ہمارے۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ فیصل صاحب، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان البزازۃ من الایمان، سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ جیسے فرحان آپا نے فرمایا، اصل جو دین ہے وہ سادگی کا نام ہے، بالکل، اور ہمارے لیے بہت بڑا جو المیہ ہے وہ تربیت۔ اگر آپ دیکھیں اسلام میں جہیز کوئی نہیں، میں اس کو شرعاً کوئی بھی جہیز نہیں ہے۔ جہز عربی کا ایک لفظ ہے جو یوسف علیہ السلام کے قصے میں ملتا ہے، اس کی مطلب ہے تیاری۔ اگر میں اس کو اپنے زبان میں کہوں تو یہ بھیک مانگنے کو کہتے ہیں۔ آپ ان سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ جی ہاں، دیکھیں، اگر آپ انڈیکیشن بھی دیتے ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ اس کو فلیٹ چاہیے، یہ بھی آپ ظلم کر رہے ہیں۔ اگر یہ اشارہ بھی دیتے ہیں کہ اس کو گاڑی کی ضرورت ہے، یہ بھی آپ گویا ان سے مانگ رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں۔ تو یہ اصل میں ہندوستان سے یہ روایت ہوئی اور اس کو رائج کیا گیا یہاں پہ۔ اسلام میں کوئی جہیز نہیں ہے،
یہ ایک ظلم زیادتی اور اس کا مانگنا بالکل ناجائز ہے اور حرام ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں یہ المیہ ہے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے زندگی گزارنے کا نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میں ایک بات پوری کروں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں خطاب کرو. اب انہوں نے کچھ باتیں کہیں وہ میں بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا اللہ الہنا، اللہ ہمارا الہ ہے، والکعبۃ قبلتنا، کعبہ ہمارا قبلہ ہے، والقرآن کتابنا، قرآن ہماری کتاب ہے، والاسلام دیننا، اسلام ہمارا دین ہے، ھذا رسولنا، یہ ہمارے آقا رسول ہیں، رضینا بما رضی اللہ ورسولہ وکرہنا بما کرہ اللہ ورسولہ. ہم وہ کریں گے جو ہمیں ہمارے رب و رسول کہتے ہیں، ہم وہ نہیں کریں گے جس سے ہمارے رب رسول ناراض ہوتے ہیں. یہ انہوں نے پیٹرن بتایا ہے کہ اگر زندگی گزارنا ہے تو وہ اللہ اور رسول. دیکھیں ہمارے لیے نص قرآن ہے اور دوسرا حدیث ہے. اب قرآن میں کوئی جہیز کی بات نہیں ہے، حدیث میں کوئی ثابت نہیں. جیسے آپا نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جب شادی تھی تو پہلے حضرت ابو بکر آئے رشتہ مانگنے تو آپ نے انکار کیا، حضرت عمر سے بھی انکار کیا، تو عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی کو کہا کہ تم چلے جاؤ. تو وہ جب آئے تو خاموش بیٹھ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیوں تو آپ تو جانتے ہیں سرور کائنات ہے، آپ نے کہا علی کیوں آئے ہو؟ تو وہ پھر بھی خاموش. اب فاطمہ کا ہاتھ مانگنے ہو؟ تو انہوں نے اشارہ کیا. تو انہوں نے کہا انشاءاللہ. جو واپس آئے تو عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا انشاءاللہ. کہا نبی کی انشاءاللہ ہاں ہوتی ہے، مگر آپ آگے آپ نے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں نہیں بھری. کیوں نہیں بھری یہ دیکھیں، کیونکہ آپ نے بی بی فاطمہ سے پہلے پوچھنا تھا. بالکل. آپ ان کے پاس تشریف لے گئے، حالانکہ ہمارے رسول نے فرمایا ما تزوجت ولا زوجت الا بوحی نزل من السماء بالکل جاء بجبریل. میں نے کوئی نکاح اپنی مرضی سے نہیں کیا، نہ اپنی بیٹی کا نکاح کروایا، یہاں تک کہ جبریل وحی نہ لے کے آئے. اس کے باوجود بی بی فاطمہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے پوچھا علی سے کیا تمہاری شادی کروا دوں. یہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں بیٹیوں سے پوچھا نہیں جاتا. بالکل. یہ ظلم و جبر ہے. اور جب انہوں نے اجازت دی ہے تو اس کے بعد آپ نے مدینہ کی مسجد میں اعلان کروایا اور حق مہر کے لیے بھی حضرت علی کو کہا. انہوں نے زرہ بیچی 500 درہم میں، 480 درہم میں، اس کا ہی وہ سامان خریدا ہے اور پھر وہ ان کو دیا ہے. نہ کوئی ایسا کوئی نمود و نمائش، نہ یہاں پہ تو یہ مانگا جاتا ہے جی، اور پھر اس کی نمائش بھی کی جاتی ہے. یہ حرام ہے. کتنی خوبصورت یہ بات کی ہے دونوں میرے نے کہ جب شادی کے معاملات ہوتے ہیں تو اس میں بچی کی اتنی زیادہ اہمیت ہوتی ہے کہ اس سے آپ بغیر پوچھے نہیں کر سکتے. پھر اس کے علاوہ اس پہ کوئی بوجھ نہیں ڈال سکتے کہ ہم نے کیا کیا ہے ثقافت کے چکر میں. بالکل بیڑا غرق کر دیا. ہم بہت اہم موضوع پہ ہم مزید بات بھی کریں گے اور آگے، کیونکہ اب ذرا عصر حاضر کی بات ہے تو ڈاوری ایکٹ بھی ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، جہیز کے خلاف قانون بھی ہے. وہ کیا کہتا ہے، اس پہ ہم کتنا عمل درآمد کر رہے ہیں، اس سب پہ بات کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. مطلب بہت زیادہ واضح یہ اللہ تعالیٰ نے کا ایک پیغامات ہے جو رسول پاک نے اس موقع پر لوگوں تک پہنچائے کہ اللہ کے یہ واضح طور پہ احکامات ہیں کہ عورتوں سے متعلق جو ان کے حقوق ہیں اس سے اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ تم نے اللہ کی امانتوں کو اپنے ماتحت کیا ہے. یعنی تم نے نکاح کی وجہ سے ان کو اپنے لیے حلال کر لیا ہے، لیکن اصل میں وہ امانت اللہ کی ہے. یعنی جیسے آپ کو اگر کوئی تحفہ دیتا ہے تو آپ اس قیمتی تحفے کو بہت احتیاط سے اور اچھے سے استعمال کرتے ہیں اور احتیاط سے رکھتے ہیں. اور جب ہمارے آقا نے خود فرمایا کہ یہ خوبصورت ترین تحفہ جو ہے وہ عورت ہے، جو آسمانی رسول پاک نے کہا کہ مجھے خوشبو اور عورت پسند ہے، اور آپ نے یہ کہا کہ بہترین تحفہ جو ہے وہ عورت ہے، وہ نیک اور صالح ہو اور آپ کی ساتھی ہو، تو اس سے اچھا کوئی آپ کے لیے تحفہ نہیں ہو سکتا. اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ ان کے حقوق کی حفاظت کرنا. ایک موقع پر ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ پوچھا تھا کہ عورت کے کیا حقوق ہیں اپنے شوہر پہ، تو آپ نے فرمایا کہ جیسا خود کھاتا ہے ویسا اس کو کھلائے، جیسا خود پہنتا ہے ویسا اس کو پہنائے، اور کبھی اس کے چہرے پر نہ مارے، اس کو برا بھلا نہ کہے، اور اسے کبھی گھر کے علاوہ کہیں تنہا نہ چھوڑے. اب یہ 3-4 جو لائنیں ہیں نا، یہ اتنی امپورٹنٹ ہیں. اگر آپ اس کی تفصیل میں جاتے ہیں نا تو جو آپ نے کہا نا کہ ذہنی تشدد اور جسمانی تشدد دونوں اس میں آ گئے کہ اس کے چہرے پر نہ مارے. یہ آ گیا اس تشدد پہ جو جس کی ہم ذہنی تشدد جسمانی تشدد کی بات کر رہے ہیں. پھر یہ کہ اس کو برا بھلا نہ کہے، یہ آ گیا جو ذہنی تشدد ہے. پھر یہ فرمایا کہ کبھی اس کو گھر کے علاوہ کہیں تنہا نہ چھوڑے. اس کا مطلب یہ کہ اگر کبھی کوئی اونچ نیچ ہو جائے
तो ऐसा ना करो कि तुम घर से बाहर निकाल दो उसे और दरवाज़ा बंद कर लो। ऐसे बहुत से केसेस हुए हैं, जी हाँ, दुनिया भर में होते हैं कि बच्चियों से लड़ाई झगड़ा हुआ, घर से बाहर निकाल दिया और रात रात भर बच्चियां दरवाजे पर बैठी हुई हैं। ऐसे कई केसेस मेरी नॉलेज में भी आए। तो गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीमात दे दी कि खुतबा हजतुल विदा के मौके पर भी और अपनी पूरी ज़िंदगी में आप देख लें, जब कभी भी किसी ने पूछा कि औरतों के हुकूक तो आपने किस तरह से बताया, फिर आपने एक मौके पर फरमाया तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है, यानी अपनी बीवी और बच्चों के साथ। अगर किसी शोहर की बीवी उसके बारे में कहती है कि वो अच्छा है तो असल में वो अच्छा है। तो गोया आपने तालीमात दे दी, तो अब हमें उस पर अमल इस तरह से करना है कि हम अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करते हैं, अगर हम उनके उम्मती हैं, अगर हम ये दावे करते हैं कि हमें रसूल से मोहब्बत है, तो सबसे पहले तो हमें वो करना होगा जो रसूल ने किया है। आपने अपने अज़वाज के साथ जो मामलात रखे कि आप किस कदर ज़्यादा इंसाफ पसंद हैं कि एक एक दिन आपने तमाम अज़वाज के लिए रखा हुआ है। रोज़ाना असर के बाद आप सब अज़वाज के पास थोड़ी थोड़ी देर के लिए जाते हैं, उनकी ज़रूरियात पूछते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनकी दिलजोई करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। हाँ, ये सिर्फ हमने सुनने के लिए क्या ना, इसको अमल नहीं करना। तो ये जब तक हम अमल में नहीं लेकर आएंगे तब तक हम अपनी माशरत को सही नहीं कर सकते। अच्छा, मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि ख़ास तौर पर जो हमारे मर्द हज़रात हैं उनको हमारे प्लेटफॉर्म से ये ज़रूर पैगाम दें कि एक तो कि जहेज़ के हवाले से आप ना खुदारा प्रेशराइज़ करें, अगर आप मर्द हैं तो अपने कंधों से जो है वो काम करने को तरजीह दें रादर देन किसी और के कंधे पे रख के बंदूक चलाएं। और दूसरा, तशद्दुद के हवाले से मैं चाहूँगा मुफ़स्सरन अगर आप वो कर दें। असल में तो देखें, जिसने शादी करनी है वो पहले अपने घर को बना ले, उसमें फर्नीचर रख ले, एसी लगवा ले, फ्रिज ले ले, ठीक है ना, उसको फिर कोई चीज़ लेनी नहीं पड़ेगी। उनको जो अगर उसका भाई है लड़की का या उसका बाप है, उसको पता होगा उसने सारी चीज़ें ली हैं। जब आप कमरा खाली छोड़ देते हो तो ये उसको मैसेज जा रहा होता है। देखिए, आप बच्ची पैदा होती है, बाप पहले ही बूढ़ा हो जाता है, वो सोच के कि इसका मैंने ये सामान लेना है, ये बहुत बड़ा जुल्म और ज़्यादती है। एक वालिद अपनी बेटी दे रहा है, इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? मैं अपनी शादी, मेरी बीवी हाफिज़ा कुरान है, सादगी में मेरा निकाह पढ़ा है मौलाना तारिक जमील साहब ने। मेरे गांव में आए, स्पेशली रात ठहरे और फिर सुबह में 35,000 लोग बयान किया, हमने खजूरें बांट दी, निकाह हो गया। सादगी है इस्लाम में, ये जुल्म और ज़्यादती है। ज़हनी तशद्दुद हो चाहे जिस्मानी तशद्दुद, जिस्मानी तो है ही नहीं, हमारा इस्लाम तो बहुत, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं बता रहा हूँ बात कि आप बीबी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत फरमाते थे और फिर आपने मज़ाक भी फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा को फरमाया कि जब तुम मुझसे नाराज़ होती मुझे पता चल जाता है और जब तुम मुझसे राज़ी होती फिर भी मुझे पता चल जाता है। उन्होंने कहा कैसे या रसूल अल्लाह? तो आपने फरमाया जब तुम मुझसे नाराज़ होती हो तो तुम कहती हो इब्राहिम के रब की कसम, और जब मुझसे तुम राज़ी होती हो कहती हो मोहम्मद के रब की कसम। तो ये आप असल में आप मिजाज शनासी भी होती है ना, आप अगले की मिजाज को और माशरत को बड़े, मैं दर्द से कह रहा हूँ, बताया नहीं जा रहा है। जैसे आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है कि अखलाकियात तो बताएं, माशरत तो बताएं। हुन लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन, वो आपके लिबास हैं, आपकी बीवी, आप उनका लिबास हैं। जो बंदा देखो, अंदर की बात होती है, लिबास के अंदर क्या है, यानी ढांप देता है हर ऐब को, हम उसके ऐब बता रहे होते हैं। ज़हनी तशद्दुद है, ये जुल्म है। तो अच्छी चीज़ें बताई जाएं, उसकी हौसला अफजाई की जाए। इस्लाम बहुत प्यारा मज़हब है और सबसे ज़्यादा हुकूक औरतों के इस्लाम में, बराबरी। अम्मा हवा से चलें आप और आखिर में हज़रत खदीजतुल कुबरा और अम्मा आयशा तक चलें, बीबी फातिमा तो जो सैयद निसाए जन्नत, उनकी ज़िंदगी देख लें। पहले हम इसको पढ़ें तो सही। Exactly, और बात बीबी मरियम का सारा किस्सा है कुरान में, बिल्कुल, ठीक है ना। बीबी आसिया का निकाह करवा दिया अल्लाह ताला ने हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब बीबी खदीजतुल कुबरा इंतकाल कर रही थी तो आपने फरमाया सोकन को सलाम कह देना। कहा या रसूल, आपने मेरे होते किसी से निकाह तो नहीं किया? तो आपने फरमाया कि आसिया से मेरा निकाह अल्लाह ने जन्नत में करा दिया है, कि जो नेक खातून थी जिन्होंने दीन के लिए फिर कुर्बानियाँ भी दी, तो अल्लाह ताला ने उनके बड़े दर्जे रखे। तो इस्लाम में इस चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों को हमने जो अंदर माशरे में शामिल कर लिया है।
ہم ان کو نہیں منہا کریں گے. ہم اس طرح کے واقعات دیکھتے رہیں گے کہ کسی ساس نے کسی بہو پہ یا کسی شوہر نے کسی بیوی پہ صرف اس لیے تشدد کیا کہ وہ بیچاری جہیز نہیں لے پائی تھی یا پھر اس کے والدین غریب تھے, وہ جس کا نہیں کر پائے تھے انتظام. بہت شکریہ ڈاکٹر فرحانہ, بہت شکریہ عمران جلباری صاحب, آپ تشریف لائے. آج کے شو سے اتنا ہی, دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی. اب پیر کو رکھے اپنا خیال, اللہ حافظ.